اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1983 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجمعہ کی آیت 9 سے ہو رہا ہے، 62/9۔ اس آیت کی تلاوت تو میں نے سابقہ درس میں کر دی تھی، لیکن اس کی تشریح آج کے درس پر ملتوی کر دی گئی تھی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا اہم ایک بنیادی نقطہ ہے جس کی وضاحت کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہی آج پیش ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ آیتیں بلکہ قرآن کریم پورے کا پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا تا وقت ہے کہ ہم مذہب اور دین کا فرق نہ سمجھ لیں۔ آج اسلام مذہب کی سطح پہ ہے اور یہ سارا کچھ دین کی چیزیں ہیں، تو وہ اس تصور کے اندر فٹ ان نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے تصور تھے، اپنے نظریات ہیں، اپنا پروگرام ہے، اپنے احکام و قوانین ہیں جو اسی کے لیے ہیں جسے دین کہا جاتا ہے۔ مذہب کے اندر تو کھینچ تان کے کسی نہ کسی طرح سے لے آئے اور پھر ان کی تعویلیں ہوئیں، ان کے اپنے مقصد کے مطابق تفسیریں ہوئیں۔ یہ بنیادی غلطی یہی تھی کہ اس کو دین کی جگہ مذہب سمجھ لیا گیا۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان کسی قسم کے پرائیویٹ سے تعلق کا نام ہے جسے کوئی متعین نہیں کر سکتا کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ تعلق باللہ الفاظ ہیں، چند اصطلاحات ہیں کہ وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے قائم ہونے کا ذریعہ پرستش، عبادت کا یہ ترجمہ ہوا پرستش، بندگی، بھکتی، ورشپ، ہر مذہب میں ہے یہ۔ ہر اہل مذہب اپنے اپنے طریقے پہ یہ کچھ کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے مذہب، ریلیجن، دھرم کا فریضہ ادا کر دیا۔ اب اس کے لیے یہ کہ صاحب اس سے ہوتا کیا ہے، تو پھر ایک اور اصطلاح آ جاتی ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ تنہا نماز پڑھی تو اس کا کم ثواب ہوا، با جماعت پڑھی یعنی مسجد میں جا کے ہر شخص وہاں بھی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک صدر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک امام ہوتا ہے۔ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ با جماعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد یہ کہ جی پھر 8ویں دن ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہ بڑی با جماعت ہوتی ہے۔ بھئی اس میں شمولیت سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور ثواب نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ ہوتا کیا ہے، اپنے ذہنی چیز ہے یہ۔ وہ مطمئن ہو جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ زیادہ ثواب ہو گیا مجھے۔ دین میں ہر عمل، ہر حکم، ہر قانون، بلکہ جتنے ارکان کہتے ہیں آپ دین کے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے، یہ سارے اپنے نتائج اسی دنیا میں پہلے دکھاتے ہیں۔ یہاں تو یہ صورت ہے کہ بھئی نماز ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا مولوی صاحب نے، ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ ہاتھ جہاں باندھنا چاہیے تھا وہاں باندھا، ہاتھ جہاں اٹھانا چاہیے تھا جہاں تک وہاں تک اٹھایا، رکوع میں جیسا جھکنا تھا یا وہاں ویسے جھکے، سجدے میں یہ 5 انگلیاں زمین پہ لگیں، یہ سارا کچھ اس طریقے سے کیا۔ اور پھر وہ بھی شرط جو تھی کہ پاجامہ یا پتلون ٹخنے سے اونچی ہوئی، یہ اگر ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو نماز ہو گئی۔
اس نے کہا تھا کہ نماز تو خیر لفظی عربی کا نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، کہ صلاۃ سے معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دین میں تو نماز اس وقت ہوگی جب یہ ہو جائے گا تو، اور یہ ایک محسوس چیز ہے، معلوم ہو جائے گا کہ ہوا ہے یا نہیں۔ نہیں ختم ہوئی تو نماز نہیں ہوئی، ہو گئی تو نماز ہو گئی۔ یہاں اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ برائیوں اور بے حیائیوں کے لیے پھر اور انجمنیں بنتی ہیں اور پروگرام بنتے ہیں، کچھ حکومت اپنے لیے کچھ کر دی ہے، سب ٹکریں مارتے ہیں، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نماز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مذہب میں تصور انفرادی نجات کا ہے، میری بخشش ہو جائے، وہ ان چیزوں سے ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ ثواب ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ ثواب اپنے ذہن کے اندر آتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بخشش، پھر اس کے بعد اس پہ بھی نہیں، وہ اللہ کے فضل پہ ہوتی ہے، حضور کی شفاعت پہ یہ ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے ذہن میں ایک اطمینان کر دیا جاتا ہے کہ ان عقائد سے میری نجات یا بخشش بھی ہو جائے گی۔ یہ ہے ماحصل۔ یہ تو عزیزم دنیا کا ہر مذہب اپنے اپنے طریقے پہ یہ کچھ کرتا ہے۔ کیا ٹچ سٹون ہے، کیا کسوٹی ہے یہ پرکھنے کی کہ آپ کے ہاں کے طریق سے یہ جو آپ نے پرستش کر لی ہے، یہ تو اس مقصد کو پورا کرتی ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے، اس سے نجات ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ ہندو جس طرح سے بھکتی کرتا ہے، کرسچن جس طرح سے اپنے یہاں ورشپ کرتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا۔ کیسے آپ ثابت کر سکیں؟ اور دین یہ کہتا ہے کہ میں جو نظام معاشرے کا یہاں قائم کرتا ہوں، انسانیت کے لیے جو خوش آئند خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں عملاً، وہ کسی مذہب کی روح سے نہیں ہو سکتے، انسان کے کسی بنائے ہوئے نظام کی روح سے نہیں ہو سکتے۔ پرکھنا چاہتے ہو تو پرکھ کے دیکھ لو، بنا کے دکھا دیا، متشکل کر کے دکھا دیا دین کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس زمانے کی تاریخ کنٹمپریری جسے آپ کہتے ہیں، ہم اثر تاریخ جو ہے، اس زمانے میں بڑی بڑی یہی دو تہذیبیں تھیں، ایران کی تہذیب اور رومنز کی تہذیب۔ اس نظام نے جب یہ کھڑا ہوا، ان کو تو دھندلا کے گہنا کے رکھ دیا، تہذیبیں ہی وہ ختم ہو گئی، چل ہی نہیں سکتی تھی، چھا گئی یہ تہذیب ساری دنیا کے اوپر۔ یہ ہوا ثواب اس قوم کو، اس سے پرکھا گیا، نہ دھرم والوں کا دھرم سامنے آ سکا، نہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام کوئی مقابلے میں آ سکا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن نے کہا ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے ہر نظام پر یہ غالب آ کے رہے گا۔ یہ ہے پرکھ، اور یہ انفرادی چیز تو ہے نہیں۔ ایک سپاہی کتنا ہی ایفیشینٹ کیوں نہ ہو، کتنے ہی صحیح وردی کیوں نہ پہن رکھی ہو، جتنے وہ آرمی کے رول ریگولیشن ہیں ایک سپاہی کے لیے وہ بجا لا رہا ہو، لیکن وہ گاؤں میں صبح اٹھ کے گلیوں میں اگر لیفٹ رائٹ کرتا پھرتا ہے، یہ تو مقصود نہیں ہے، نہ یہ کوئی نتیجہ پیدا کرتا، اسے تو آرمی کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ آرمی کا جز بنے گا، پھر اس کی یہ ایفیشنسی، صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی۔ تنہا یہ سارے سپاہی بھی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گاؤں میں یہ کرتے پھریں گے، کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ یہ مذہب ہے، وہ دین ہے۔ ہر سپاہی کا ایفیشنٹ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب فوج اور فوج کا آپس میں تقابل ہوگا، مقابلہ ہوگا، تو وہ تو یہ جو افراد فوج ہیں، یعنی جن کو آپ سپاہی کہتے ہیں، وہ ان کے جوہر ذاتی، ان کی قابلیت، ان کی ایفیشنسی، ان کی صلاحیت، ان کا کردار، اس پہ بھی تو یہ مبنی ہوگا نا، وہاں یہ کام دے گا، یہ بھی ضروری ہے۔
لیکن اگر یہ کتنا ہی ایفیشینٹ سپاہی کیوں نہ ہو، اپنے گاؤں کے اندر کھڑا بیٹھا ہے، الگ الگ پریڈ کر رہا ہے، اس کی ایفیشنسی کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے مذہب اور دین میں فرق۔ مذہب کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، یہ تو بعد میں جب یہ فقہ وغیرہ ہمارے ہاں مرتب ہوئی ہے تو یہ اصطلاح ہی اس وقت ہوئی۔ یہ اصطلاح جو تھی اسلام کے لیے نہیں تھی۔ مذہب کے معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، جدھر سے کوئی جائے۔ یہ اصطلاح سی علی مذہب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے مسلک کا پیرو۔ یہ جتنے فقہ وغیرہ کے ائمہ تھے نا، یہ ان کے مسلک پر چلنے کا نام مذہب تھا۔ اب اس کے بعد انہی میں سے کسی کے مسلک کے اوپر چلنے کا نام اسلام ہو گیا، تو یہ لفظ اسلام کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ اب مذہب اسلامی ہے، انگریزی میں دوسرا لفظ ہی نہیں تھا ریلیجن کے سوا کوئی۔ ان کی کرسچینٹی تو ریلیجن تھی، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ریلیجن ہی کیا۔ ہمارے ہاں والوں میں نے جو ترجمہ کیا تو ریلیجن ہی کیا، اردو میں کیا مذہب کیا، انگریزی میں کیا ریلیجن کیا۔ الدین کے لیے تو لفظ ہی کوئی نہیں تھا۔ اے سسٹم، این آرڈر، یہ آج کل کی اصطلاحیں ہیں اس کے لیے۔ نظام ہے اصل میں اس کے لیے لفظ، جس کو تنظیم کے ساتھ یہ کہتے ہیں۔ اجتماعیت اس کے اندر آتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے، یا یہ جو احکام ہیں، یہ اس کے اجتماعی نظام کے حصے، اس پروگرام کی مختلف کڑیاں ہیں، اجزاء ہیں اس کے۔ فوج کا جرنیل اگر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا نقشہ بنا رہا ہے، وہ بھی اس نظام کا ایک جز ہوتا ہے، جسے پھر سپاہی میدان جنگ میں عمل میں لا کر دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے ایک نظام کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، جن پر عمل پیرا ہوا جائے تو وہ اس کا ایکیومولیٹو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اس نقشے بنانے والے کا بھی اور اس سپاہی کا جو میدان میں کھڑا ہے دشمن کے مقابلے میں۔ ان تمام کا ایک اجتماعی نتیجہ ہوتا ہے، جس کو فوج کی فتح آپ کہتے ہیں۔ یہ تھا یہ نظام قرآن کا، ایک ایسے معاشرے کا، نظام کا، تمدن کا، تہذیب کا قیام کہ جو انسانیت کو عدل اور احسان کے برکات سے متمتع کر سکے۔ انسانیت کو، کسی خاص قوم کو نہیں، کسی خاص فرد کی بات نہیں۔ یہ ہے جس کا نام ہے اجتماعیت۔ اب یہ جو کہا جائے نا کہ نماز تو جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بالکل صحیح کہا۔ سپاہی تو فوج کی صف کے اندر سپاہی ہے۔ اب اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو زور دیا گیا ہے اجتماعیت کے اوپر، قرآن میں تمام احکام جمع کی صیغے میں آئے۔ اب جتنی چیزیں اجتماعی ہوں گی، واضح ہے کہ اس کے لیے ایک اپوائنٹڈ پیریڈ، وقت ہوگا، متعین وقت ہونا چاہیے نا۔ آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، درس کے آخر میں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اگلا درس اتنے بجے ہوگا۔ اکیلے آپ کو ملنے کے لیے آنا ہو مجھے تو اس کے لیے تو الگ وقت کی بات ہے نا۔ یہ جو اجتماعی طور پہ آپ نے اکٹھا ہونا ہے، اس کے لیے تو ایک وقت متعین ہونا چاہیے نا۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کریم نے جو کہا، اب اس نے یہ بتانا یہ تھا کہ صلاۃ جسے آپ کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر جس وقت جس کا جی چاہے اس نے اپنے طور پر نماز ادا کر لی۔ یہ تو اکٹھے ہونے کی بات تھی ایک مقصد کے لیے۔ 4/103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
صلاۃ جو ہے یہ ایسا فریضہ ہے جماعت مومنین کا کہ جو اپوائنٹڈ ٹائم کے اوپر ادا کیا جائے گا. یوں بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ، جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اوپر جمع ہوں گے یہ فریضہ ادا ہوگا. اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا. یہ کاہے کے لیے جمع ہوں گے؟ بیالیس بڑا 38، 42/38. والذین استجابوا لربہم، کیا بات ہے، استجاب بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی. جو لوگ خدا کی آواز پر، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے مقامات کے اندر ہیں، وہ تو بڑی عجیب آیت ہے سورہ انفال کی. اگر یہی ہے آیت، اگر میں غلط نہیں پڑھتا تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے. یہ دعوت اس نظام کی طرف تھی کہ جو زندگی عطا کر دے، اور ضمناً کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ارباب ایمان، اور ظاہر ہے کہ وہ زندہ تو ہیں. یعنی یہ ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ وہ تو زندہ ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ لبیک کہو خدا اور رسول کی اس دعوت پر، اس بلاوے پر، اس کال پر جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندہ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ آؤ اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. تو زندگی اور زندگی میں فرق ہو گیا. یہاں پہلی زندگی تو فزیکل لائف ہے، طبعی زندگی ہے، وہ تو حیوانوں کو بھی میسر ہے، کفار کو بھی میسر ہے، گناہگاروں کو بھی میسر ہے، فاسق و فاجر کو بھی میسر. فزیکل لائف میں تو سب موجود ہوتے ہیں. تو قرآن اس لائف میں جو صرف فزیکل سطح پہ زندگی تھی، ان لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ اس نظام کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. یاد ہوتا ہے مجھے پھر بار بار وہی آ جاتا ہے، وہ بات تو غزل کی ہے، لیکن وہ جو فرق کیا ہے نا وہ شاعر نے، وہ بڑا عمدہ فرق ہے کہ زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. عمر اور زندگی میں فرق کیا ہے اس نے. عمر طبعی سن و سال کا نام ہے. کتنی عمر ہو گئی جی؟ 60 سال کی ہو گئی، 60 سال کی. اس 60 سال میں زندگی کے دن کتنے ہیں تمہارے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ جو عمروں کے حساب سے اپنی زندگی کو گنتے ہو، آؤ تمہیں بتائیں کہ اس عمر میں تمہارے زندگی کے دن کتنے ہیں. تو کاہے کے لیے آیا والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے اس دعوت کے اوپر اس لبیک کہتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قیام صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے جی، پھر وہ بھی جو شخص نہیں، جو لوگ اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. کاہے کے لیے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں. یہ سوچئے تو صحیح کہ اقاموا الصلاۃ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، استجاب لرب، کتنا اہم معاملہ ہوگا جس کے لیے آواز دی جا رہی ہے. اصطلاح ہے اس کی اقامت صلاۃ. اس کے لیے کس مقصد کے لیے یہ جمع ہوں گے؟ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات ان کے باہمی مشاورت سے طے ہوں، اس کے لیے وہ اکٹھے ہوں گے. تو یہ تو اجتماعی چیز ہے. اور پھر آپ اس کو دیکھیے، یہ ایک ایک قرآن کے 4 لفظ سارے آپ کے سیاسی
الجھنوں کو دور کر دیتے ہیں، گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، امرہم شورا بینہم۔ امرہم نے تو یہ بتا دیا کہ کسی ایک فرد کی حکومت یا اقتدار یا مملکت نہیں ہوتی، وہ ہم ہے، پوری امت ہے، اور پھر وہ کسی ایک فرد کی رائے سے نہیں آگے چلتی، شورا ہے اور بینہم ہے، اور انہی کے ساتھ مشورہ ہوگا۔ غیر مسلم اگر وہاں ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ مشورہ نہیں ہوگا، ان کا یہ امر نہیں ہے، ان کے لیے شورا نہیں۔ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اجتماع کاہے کے لیے ہوا صلاۃ کا؟ امرہم شورا بینہم، امر کے لیے، نظام کے معاملات، حکومت کے معاملات، مملکت کے معاملات جو ان کی اپنی ہے، باہمی مشاورت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر اجتماعی ہوگا نا۔ انفرادی نماز جسے آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لی ہے، یہ تو اجتماعی چیز ہے اور اس مقصد کے لیے ہے۔ اور اب وہ بات سمجھ میں آئی کہ جب یہ اس نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فریضہ وہ ہے کہ جو اس کے لیے وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو۔ جو وقت بھی مقرر کرے، مملکت حکومت مقرر کرے گی، سربراہ مقرر کرے گا، وہ نظام مقرر کرے گا اجتماع کے لیے۔ یہ تاکید کی کہ وہ ایسے ہی نہ اس کو لائٹلی لیا کرو، جو وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو، کیونکہ بڑے اہم معاملات میں مشاورت کرنی ہے تم سے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ کتاب موقوتہ کیوں ہے۔ یہ دین تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کی تاریخ بھی، وہ تو دین تو ایک طرف، جو عام تاریخ کا بھی اصول ہوتا ہے اس پہ بھی پوری نہیں اترتی۔ 250 سال بعد میں جا کے بغیر کسی قسم کے پریویس ریٹن ریکارڈ کے، تحریری کوئی مسئلہ نہیں تھا، 200-250 سال بعد جا کے حدیثیں مرتب ہوئیں۔ تاریخ بھی سب سے پہلی آپ کے اس دور میں 250 سال بعد، پہلے سے کوئی ریٹن ریکارڈ نہ ہو تو جو کچھ وہ مرتب ہوگی اسے آپ تاریخ کہیں گے۔ لیکن اس میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو کوئی چمک کی چیز مل ہی جاتی ہے۔ یہ ہے اس کے اندر کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تھا تو اس وقت وہ ایک ڈونڈی پیٹنے والا جسے کہتے ہیں نا، منادی کرنے والا، اس زمانے میں یہی طریقے تھے، وہ منادی کرتا تھا شہر میں، مدینہ میں، الصلاۃ الجامع، الصلاۃ الجامع، آؤ صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یعنی وہاں آتے تھے وہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح سے ہر اپنے امر، اپنے کام کی نسبت خدا کی طرف پہلے کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی جو قرآن میں ہے کہ صلاۃ کے لیے وہ کھڑے ہوں تو امام یہ کرے اور مقتدی یہ کریں، تو جیسے ہم اپنے اجلاس میں تلاوت قرآن کریم کی رسمہ پوری کرتے ہیں نا، وہ اس کی ابتدا اس طرح سے کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں مشورہ کریں گے یا طے کریں گے، ہمارے امور جتنے بھی ہیں وہ خدا کے مقرر کردہ نظام کے لیے ہیں، اس کی تعمیل کے لیے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے یہ ہیں۔ اس کے لیے ایک رسم بھی ادا کرنی ضروری ہوتی ہے، یعنی محسوس شکل میں جسے آپ رکعت کہتے ہیں۔ لیکن آواز یہی ہوتی تھی کہ ایک اہم معاملہ درپیش ہے، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ تھا کتاب موقوت۔ جس وقت ضرورت پڑے وہ اعلان کرتا ہوگا نا کہ اتنے بجے آ جائیے۔ جبھی ایک وقت میں اکٹھے ہو سکتے تھے نا کہ وقت مقرر کیا جائے۔ اب کتاب موقوتہ آپ سمجھ لیا کہ معنی کیا ہوئے قرآن کے۔ وہ وقت یوں مقرر کرتے تھے جمع ہونے کا۔ مذہب آیا تو اس موقوتہ کے معنی ہو گیا کہ یہ 5 وقت نماز کے جو مقرر کر دیے۔ یہ ہو گیا اس نماز کے لیے کہ جو محض ثواب کی خاطر پڑھی جاتی ہے، اس میں اجتماعی نتائج یا نظام کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔
مشاورت، یہ فیصلے، یہ جتنے بھی تھے، ان میں ایک ہی بنیادی شرط تھی کہ وہ خدا کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کیے جائیں گے۔ اس لیے جو بھی مشورہ کرنا ہوتا تھا، خدا کی یہ حدود جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا تھا، ان کو دہرایا جاتا تھا۔ یہ تھی تلاوت قرآن کریم جو ابتدا میں اب ہمارے ہاں رسم رہ گئی کہ اس معاملہ پیش نظر کے متعلق خدا کی رہنمائی یہ ملتی ہے، اس کی یہ حدود ہیں، اس کے یہ احکام ہیں۔ اب آئیے ان کی روشنی میں ہم یہ باہمی مشاورت سے طے کریں کہ ان پر کس طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے گا۔ اس کے لیے یہ اجتماع تھا۔ اور یہی وہ اجتماع ہے جس کے لیے یہ سورہ جمعہ ہمارے سامنے جو آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے جماعت مومنین، جب تمہیں، میں وہ یوم الجمعہ کے لفظ ایسے بھی رکھتا ہوں، یوم الجمعہ کی صلاۃ کے لیے آواز دی جائے تو یہ بڑا اہم اجتماع ہے۔ جو کام بھی اس وقت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور فوراً چلے آؤ ادھر۔ یوم کے معنی دن بھی ہوتا ہے، یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے عربی زبان کا۔ ایک دن تاریخ کا ایک پورا وقفہ، ایک سٹیج، ایک پیریڈ، ایک زمانہ، ایک دور، ایک عہد، اور وقت کا تھوڑا سا لمحہ بھی۔ جب ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس وقت میں نے یہ سوچا، تو یہ وقت جو ہوتا ہے اس کے معنی وہ ذرا سا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ یوم ان معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان میں، کسی مقصد کے لیے متعین وقت جو ہے وہ بھی اس کا یوم ہے۔ اب یہ جمعہ کا تو لفظ ہی بتا رہا ہے اجتماعیت، اکٹھے ہونے کا وقت۔ اس نظام کے انداز میں لیا جائے تو یہ ہوگا، وہی نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اجتماع کے وقت کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، آواز دی جائے، تو کام کاج چھوڑ کے فوراً آ جایا کرو۔ اور یہ اجتماعیت تو ہر صلاۃ کے لیے بھی تو یہ ہو جاتی ہے، اس کے بھی یہ تو آواز دینی ہوتی ہے۔ یہ انفرادی صلاۃ یا انفرادی نماز، یہ تو ہم نے کہا کہ یہ تو تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ تو اجتماعی چیز ہے، باقیوں کے ساتھ مل کے کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر اجتماع کے لیے جو وہ آواز آئے گی اسلامی مملکت یا حکومت کی طرف سے، اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے فوراً اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ جسے کہیں گے نا کہ ونس فار آل، قیامت تک کے لیے یہ اوقات مقرر کر دیے۔ مذہب میں تو یہ ہے کہ ان اوقات کے اندر نہ وہاں کوئی مسئلہ درپیش ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشورہ کرنا ہے، نہ یہ ہے کہ جب اہمیت ہو، جب بھی ضرورت پڑے اشد اس وقت آواز دینی ہے۔ وہ تو ایک ثواب کا کام ہے جس کے لیے آنا ہے۔ ایک الگ الگ پڑھ لیجئے نماز تو بھی ہو جاتی ہے، با جماعت پڑھیے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ مملکت، وہ حکومت، وہ اس کے مشورے، وہ اس کی سیاست، اس کا تو اس سے دخل ہی نہیں۔ سنویت ہے، وہ کام حکومت کا ہے، وہ کرتی رہے۔ یہ
مذہب والوں کا کام ہے، سربراہ مملکت اور ہے، نماز کا امام اور ہے، دین میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔ اس دور کی جیسی بھلی بلی بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے، صحیح یا اس میں اختلاط ہوا مخلوط کرم کی، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ الگ الگ مسجدوں کے اندر امام اس قسم کے نہیں ہوتے تھے رکھے ہوئے۔ حکومت کے عمال جو تھے وہی یہ فرائض سر انجام دیتے تھے، اجتماع ہوتا تھا اہم معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے۔ وہ جو اس علاقے کا کہہ دیجیے ایس ایچ او کہہ دیجیے یا کوئی انجینئر کہہ دیجیے، اس علاقے کا جو عامل اس کو کہتے تھے، عربی زبان میں اس کا لفظ ہی یہ ہے، دا ورکر آف دی گورنمنٹ۔ وہ یہ فریضہ ادا کرتا تھا، آواز دیتا تھا، وہ آتے تھے وہاں بات بھی کرتا تھا، یہ ٹھیک ہے۔ ابتدا ان کی ضرور خدا کے اقدار کے سامنے لانے سے، یاد دہانی کرنے سے جو ہوتا ہے اس کا ایک طریق مقرر کیا ہوا تھا، وہ ٹھیک ہے، صلاۃ جسے کہتے ہیں، نماز جس کا کہتے ہیں، لیکن مقصد اس کا یہ تھا، وہ تمہید تھی اس مقصد کے لیے۔ ویسے یہ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں بھی وہ اگرچہ حکومت ان کے ہاں نہیں تھی، قبائلی زندگی تھی، لیکن اس قسم کی مشاورت، باہمی معاملات میں فیصلے کرنے کے لیے اجتماعات ان کے ہاں ہوتے تھے۔ یہ ان کے ہاں یوم العروبہ یا یوم الجمعہ، یہ ان کے ہاں جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ تھا ایک جمع ہونے کا ندوہ، ان کے ہاں بھی تھا، مشورہ گاہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے وہ بھی جمع ہوتے تھے۔ لیکن میں اس سے بحث نہیں کرتا، وہ مقرر شدہ اوقات ہوں، ونس فار آل مقرر کر دیے گئے ہوں کہ دن میں اتنی مرتبہ فلاں فلاں وقت میں آواز دی جائے تو آ جائیے، یا ہفتے میں ایک دن کے لیے آواز دی جائے تو آ جائیے، یہ چیزیں جزیات ہیں۔ آج جس مقصد کے لیے آ جائیے وہاں فرق پڑتا ہے دین میں اور مذہب میں۔ یہ نہیں آ جائیے اور چپکے سے امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنتے رہو، نہ امام کو پتہ کہ وہ عربی زبان میں جو بول رہا ہے اس کے معنی کیا ہے، نہ سننے والوں کو پتہ کہ اس کے معنی کیا ہے۔ لفظ وہی خطبہ آ گیا جس کے انگریزی کا ترجمہ ہی ایڈریس ہے، یو ایڈریس ہے پیپل۔ خطاب تو ہم سمجھتے ہیں، اب دیکھیے ہمارے ہاں خطاب میں اور خطبے میں فرق ہو گیا۔ خطبہ تو وہی مذہبی ہوتا ہے جو امام دیتا ہے جمعے کو، خطاب ہر لیڈر کرتا ہے کون؟ دیکھا آپ نے یہ ڈوئلزم جو پیدا ہوئی مذہب اور دین میں، الفاظ وہی رکھے جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے ان کا، اور وہ اٹھ کے چھپا ہوا کتاب کے اندر کسی زمانے کا، ہم نے تو بچپن میں سنا ہے، وہ مولوی صاحب جو خطبہ دیا کرتے تھے، اس خطبے کے اندر جو یہ چلا آ رہا تھا ملوکیت کا زمانہ کا، جو سلطان وقت یا خلیفہ یا بادشاہ ہوتا تھا، خطبے میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں وہ تھی مسجد کے ایک مولوی صاحب تھے، ان کے ہاں کوئی پرانے زمانے کا، ہمارے ہاں تو جتنی کوئی پرانی چیز ہو جائے اتنی مقدس ہو جاتی ہے نا، وہ کس پتہ نہیں کب کا وہ تھا، ہم بچے تھے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، وہ اس کے اندر پڑھتے پڑھتے اورنگزیب کا نام لیا کرتا تھا خطبے کے اندر، کیونکہ چھپا ہوا یہی تھا۔ اور وہ سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان، وہ ترکی کا خلیفہ، خلافت الغابی ہو گئی، ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، خطبوں کے اندر اسی کا نام پڑھتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جو چھپا ہوا خطبہ تھا پڑھنا تو وہی تھا نا، خطبہ مسنونہ اس کا نام تھا، اس میں جو لکھا ہوا تھا امام کی جانب بلا کہ سلطان عبدالحمید ختم ہو گیا ہوا کب سے۔ مذہب میں عزیزان من یہ رسم پوری ہو جاتی ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے اپنے آپ کا، یہ فریب نفس ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو مطمئن کر لینا، نتائج سے نہیں پرکھنا کہ یہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ دین میں جتنے بھی ارکان ہیں یہ پروگرام ہیں اس اجتماعی نظام کے، جسے قائم کرنا اور باقی رکھنا فریضہ ہے جماعت مومنین کا، اور اس کے نتائج آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ ایک لفظ میں کہوں تو یہ کہ اس نظام میں
زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جامع لفظ نہیں، قرآن نے بھی تو یہی لفظ استعمال کیا ہے، اور عاقبت اس کے ساتھ فی الآخرت حسنہ، یہ زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، مستقبل کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے۔ زندگی سے تعلق ہے ان تمام ارکان کا جو دین کے جو قرآن نے متعین کیے ہیں، ایک فرد کے ذاتی اطمینان کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر فرد اپنے طور پر اس اطمینان کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو کسی مذہب سے بھی متعلق نہیں ہوتے، یہ جپسی یا خانہ بدوش اور اس قسم کے لوگ، ان کے ہاں بھی جا کے دیکھیے تو وہ ڈگڈگی بجا کے صحیح، گھڑا پیٹ کے ہی صحیح، ناچ کود کرنے سے صحیح، وہ بھی اپنا اطمینان کر لیتے ہیں۔ اپنا اطمینان تو کوئی کرائیٹیرین یا معیار نہیں ہے کسی چیز کے سچے یا غلط ہونے کا، معیار تو وہ نتائج ہیں جو وہ پیدا کرتا ہے۔ جسے قرآن نے کہا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارکان محسوس ہیں اس کا نام صلاۃ ہے، اس کے مقصد کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، نماز یہ پڑھتے ہیں اور رزق کو جو بہتے ہوئے پانی کی طرح ہارے کے لیے ہونا چاہیے تھا اس پر بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، قرآن کہتا ہے۔ صلاۃ کا تو اتنا گہرا تعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ذمہ میں قرآن میں یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم بہت مخالفت کرتے ہو یا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے بھائی مجھے صلاۃ کی تو اجازت دے دو۔ انہوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ یہ ہماری طرح پوجا پاٹ بھکتی پرستش کی کوئی رسم ہے، ادا کرتا کر لے، ہم اپنے طور پہ کر لیتے ہیں، یہ اپنے طور پہ کر لیا کرے گا۔ اور قرآن نے بات یہاں سے کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ شعیب ہم نے تو یہ سمجھا تھا نماز کا، کیا تیری صلاۃ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں؟ کیا بات ہے، شعیب کی صلاۃ دین کی صلاۃ تھی، وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اس کے لیے یہ مال و دولت جو کمایا ہوا ہے یہ محتاجوں مفلسوں غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا رکھنے کے لیے ہے، بند لگا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ساقون صلاۃ کا مقصد نہیں، ہم یراؤن، جو چیزیں لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کچھ کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے صلاۃ کا فریضہ ادا کر دیا۔ صلاۃ کا فریضہ یوں ادا کیا اور جا کے اور پانی کے چشمے کے آگے بند لگا کے اس کو اپنے کھیت کی طرف موڑ دیا۔ ویل للمصلین، یہی نہیں کہ ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، تباہی ہے ان مصلین کے لیے۔ یہ جو تباہیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہم تو شاید ابھی انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ تباہی کا تصور جو ہے، یہ تو آئی ہوئی تباہی قیامت موجود ہے عزیزان مان۔ ہر دل جو ہے اس میں آتش سوزاں کا جہنم بھڑک رہا ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے۔ کوئی دل بھی خالی ہے اس معاشرے میں جسے اس آگ نے لپیٹ نہ لیا ہو۔ نماز پڑھنے والے مسلمین کی تعداد تو کم نہیں ہے، کم ہو بھی تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان میں اور اضافہ ہو جائے، اور وہ جتنا کچھ کر رہے ہو اس نے کیا کر کے دکھا دیا کہ جو اور اس میں اضافہ کر دو گے تو اضافہ کرنے والے جو ہیں وہ اسلام کے احیاء کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، وہ پڑھنے والے اپنے طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ تباہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ عزیزان من، یہ میرے کہنے کی بات نہیں، قرآن نے جب کہا ہے کہ صلاۃ کا پہلا کرائٹیرین معیار یہ ہے کہ اس معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس صلاۃ کو وہ قائم کرو کہتا ہے، وہ تو پڑھو تو نہیں کہتا ہے۔ قیام ہے، اسٹیبلش کرنا ہے کسی ایسی چیز کو جس سے یہ برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں۔
وہ کرو. وہ ایسا کرنا ہے کہ وہ صلاۃ والا مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے محسوس حرکات ادا کر دی تو صلاۃ ہو گئی. کہا یہ نہیں، اگر وہ رزق کے بہتے ہوئے سرچشمے پہ بند لگا لیتا ہے تو اس کی یہ صلاۃ جو ہے تباہی کا موجب ہے، تو فرد کا ہی نہیں معاشرے کی تباہی کا موجب. یوم الجمعہ تو میں نے عرض کیا کہ خواہ یہ 8ویں دن مقرر کر دے وہ حکومت، خواہ کسی وقت اس کے لیے اپوائنٹ کر دے. اپوائنٹڈ آور جو ہوگا جب اس کے لیے آواز دی جائے، پکارا جائے، فَاسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کام کاج، بہت اہم معاملہ ہے جس کے لیے تمہیں بلایا جائے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ذرا سا بھی سوچ سمجھ کے بات اس پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بہتر بات ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب پھر یہ صلاۃ ختم ہو جائے یہاں تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ کام کاج کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش معاش میں نکلو، سب کچھ کرو جو پہلے کر رہے تھے. یہ اس کے لیے ہے جو تمہیں بلایا گیا تھا. عجیب بات ہے، یہاں یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں چلو پھرو نکلو تلاش رزق میں، اور کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یہ ذکر اگر تم نے سننا ہے، ہمارے ہاں آج تو ذکر وہ ہے نا، وہ جو ضربے لگاتے ہیں، نہ آپ سون دینے نہ اگلے نو سون دینے. ذکر یہ ہو گیا. یہاں پہلے کہا ہے فَاسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے یہ کچھ کرنے کے بعد جب نکل جاؤ تلاش روزگار میں چلو پھرو تو وہاں اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ کثیر. ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ہر وقت نگاہ میں رکھنا. یہاں آؤ تو جو معاملہ پیش نظر ہے اس کے متعلق نگاہ کے سامنے رکھو کہ خدا کے ارشادات کیا ہیں، تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. یہ بھی ہوا ذکر اللہ. اور یہاں سے نکل کے دنیا میں جاؤ تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ خدا کا حکم اس کے لیے کیا ہے. یہ ذکر کثیر کہا ہے قرآن نے اس کو. کیا بات ہے قرآن کی عزیزان. لعلکم تفلحون، کاہے کے لیے؟ تاکہ تم ہر پروگرام میں ہر مرحلے میں زندگی کے کامیاب ہو جاؤ. اب یہ ہو گئی ٹچ، تو یہ ہو گیا معیار. اگر اس میں کامیابی ہے تو یہ آپ کا اجتماع قرآنی اجتماع ہے، آپ کی صلاۃ قرآنی صلاۃ ہے. اگر وہاں ہر معاملے میں ناکامی ہو رہی ہے تو یہ ساری رسوم ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. آپ کا مطمئن ہو جانا یہ کوئی معیار اس بات کا نہیں ہے کہ قرآن نے جو فریضہ عائد کیا تھا اسے ہم نے ادا کر دیا. السیف نے ایک بات یاد آ گیا، میرے استاد محترم مولانا اسلم جراج پوری. بہت دیر کی بات ہے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. انگریز کے زمانے کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا، ساردہ بل اس کو کہتے تھے. ایک ہندو نے پیش کیا کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی ممنوع قرار دے دی ہے. تو بڑا مشہور تھا اس کے لیے، بہت چلی. ہندو نے پیش کیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی. اور مخالفت میں جب یہ دیکھا کہ حکومت مان نہیں رہی، میں تو شاہد ہوں ان چیزوں کا، میں درمیان میں موجود تھا، تو انہوں نے ایجیٹیشن شروع کی اس کے خلاف کہ حکومت کر لے جو کرنا ہے. ایجیٹیشن کا مرکز تھا دلی میں ایک علاقہ کہلاتا تھا کرول باغ. وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ تھا، وہیں قریب میں ہی رہتے تھے مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ میرے استاد. میں بھی وہیں رہتا تھا. تو وہاں ایجیٹیشن جو شروع ہوئی اس کا طریق یہ تھا، اور حیرت ہوتی ہے آج ہم کس کا نام لیں. یعنی صرف یہ مولوی صاحبان ہی نہیں تھے، مولانا محمد علی جوہر جیسا شخص آکسن کامریڈ کا ایڈیٹر تہلکہ مچا رکھا تھا، جس کی انشا پردازی نے، صحافت نے، سیاست میں در و دیوار، پارلیمنٹ کے، یورپ کی پارلیمنٹ کے در و دیوار ہلا دینے والا شخص، وہ اس ایجیٹیشن کا ہیڈ تھا. اور کرتے گیا تھے، اعلان ہوا تھا
کہ اپنے بچے بچیوں کو جن کا تم نکاح کرانا چاہتے ہو لیے آؤ، 6 مہینے کے بچے گود میں اٹھائے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں لوگ، تانتا بندھا ہوا ہے کہ نکاح تو کرنا ہی ہے۔ ایک تو ثواب یہی ہے، دوسرے یہ کہ جو اس انگریز کے ایکٹ کی خلاف ورزی سے جو ثواب عظیم ہو حاصل ہوگا اس کو کیوں گواتے ہو؟ لوگ اس اجتہاد میں حصہ لینے کے لیے چلے آ رہے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں نکاح وہاں بیٹھے ہوئے۔ سوچتے ہیں کن ادوار سے یہ قوم گزری تھی عزیزان من، ایک کاش کہیں تاریخ لکھی جاتی اس چیز کی۔ ساری قوم جذبات کا مرقع تھی، یعنی کوئی کھڑے ہو کے سوچ نہیں رہا تھا کر کیا رہے ہیں، چلے ہوئے صاحب ساری دنیا۔ اس کے بعد طے ان کے ہاں یہ ہوا کہ ایک ڈیپوٹیشن جائے وائسرا کے ہاں اور وہاں جا کے کہے کہ مسلمانوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے، ان کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ تو ڈیپوٹیشن جو وہاں بن کے چلا اس میں تمام فرقوں کے نمائندے تھے، تو وہ جا رہے تھے تو مجھے اب تک یاد ہے حضرت علامہ اسلم جراج پوری بڑی نگاہ دو، بڑے قرآنی انسان تھے، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں میری ان لوگوں کو سارے۔ کہنے لگے، طبیعت میں شگفتگی بھی تھی، کہنے لگے یہ ہماری تاریخ کا عجیب ایک سانحہ ہے کہ مسلمانوں کے ان مختلف فرقوں کا جب بھی کبھی اجتماع ہوا ہے باطل پہ ہوا ہے۔ کہنے لگا دیکھ رہے ہیں، مجھے کہا ہر فرقے کا نمائندہ موجود ہوگا، یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ نابالغ کی شادی جو ہے ہمارے یہاں ممنوع نہ قرار دی جائے، ہر فرقہ اس میں متفق ہے، نکاح ہر فرقے کا الگ الگ ہوتا ہے ان کے یہاں۔ کیا بات کہ ہماری تاریخ کا یہ عجیب سانحہ ہے کہ مختلف فرقوں کا جب بھی اجتماع اس میں ہوا باطل پہ ہوا ہمیشہ۔ ایک احیاء اسلام کی یہاں بھی بات ہوئی کہ چھٹی اتوار کے دن کی نہیں جمعے کے دن کی جائے، بڑا چرچا ہوا سا۔ پھر کہو گے پنجابی کہنے بڑی مال ماری جناب جدو یہ فیصلہ کرتا ہے، بڑی مبارکباد، یہ صاحب جمعے کے دن کی چھٹی ہو۔ پہلے تو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی یہ تصوری یہودیوں کا تھا، اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں نا، مقدس دن۔ تورات میں یہ ہے نا کہ خدا نے 6 دن میں یہ ساری کائنات بنائی اور تھک گیا، یہ قرآن میں تورات میں ہے، اور 7ویں دن پھر اس نے آرام کیا، اور وہ دن تھا سبت کا یعنی سیٹرڈے۔ تو 7ویں دن چونکہ اللہ میاں بھی سارا دن سوتے رہے، اس لیے ان کے اتباع میں اس دن کاروبار یہ بھی بند رکھتے تھے اور اس کا نام تھا ہولی ڈے، 7ویں دن۔ تو شروع میں تو آپ کو شاید اس تاریخ کا پتہ نہ ہوگا، یہ عیسائیت جو ہے یہ الگ ان کے قوانین نہیں تھے، یہودیوں کے قوانین ہی کو فالو کرتے تھے، یہ بھی اسی دن کو آف ہوتے تھے، چھٹی مناتے تھے۔ بعد میں جب ان کے ہاں آپس میں مخاصمت ہوئی ہے تو پھر عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ ہر وہ چیز جو یہودیوں کی ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ ان کے ہاں سور حرام ہے، ہم سور کھائیں گے۔ انہوں نے کیا، انہوں نے جاؤ کھاندے پھر۔ ان کے ہاں ختنہ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ختنہ بند ہے۔ یہ اس طرح سے عیسائیوں کے ہاں یہ احکام بنے ہیں ضد میں۔ یہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، ہم اتوار کو کریں گے، تو وہ چھٹی وہ یوں ہوتی تھی۔ اب آپ کے ہاں وہ چلی آتی تھی ایک رسم اتوار کی چھٹی، انہوں نے کہا کہ اسلامی چھٹی ہونی چاہیے، جمعے کے دن چھٹی، کاروبار بند۔ اگر یہ معاشرتی مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے، ایک دن ہفتے میں آف کر لیجئے، جمعہ سوٹ کرتا ہے وہ کر لیجئے، نہیں یہ اسلامی ہے، اور اسلامی کی جو سند ہے، خدا کا قانون، خدا کا قرآن جو خدا کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جایا کرو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار سارا کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو فسح و علاج، پھر جاؤ کاروبار میں اور تلاش معاش میں نکل جاؤ کہ اس کے بعد بھی کاروبار کرنا ہے۔ وہ تو جمعے کے یعنی عجیب اتفاق ہے
کہ اس کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے بھی کاروبار کرو، نماز کے بعد بھی جاؤ کاروبار کرو، صرف نماز کے لیے ہے جو وقت تھا۔ اب یہ جو اس قسم کی چیز کے پہلے بھی کاروبار بند رکھو بعد میں بھی کاروبار بند رکھو، یہ تو قرآن کے اس حکم کے خلاف جا رہا ہے، یہ احیاء اسلام اور جس پہ تمام فرقے متفق تھے۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے، نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ جمعے کے خطبے کے متعلق ہی یہ بات ہو، بات عام کی ہے قرآن نے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ خصوصیت سے یہ منافقین جو اس زمانے میں آتے تھے ان کی حالت تھی، یا قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بدو لوگ جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ اپنے آپ کو یہ نہ کہا کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہو یہ کہا کریں کہ ہم تو اس مملکت کے سامنے جھک گئے ہیں، سرنڈر کر دیا ہم نے اپنے آپ کو۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک ابھی نہیں پہنچا تو ابھی نہ مومن کہیں اپنے آپ کو، بعد میں یہ ہو جائے گا لیکن ابھی تو نہ یہ کہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجمع جو تھا اس میں یہ لوگ بھی موجود ہوتے ہوں گے، وہ کچے ایمان والے۔ کہا ان کی صورت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں، باہر اگر کوئی تجارت کا قافلہ آ گیا تو ان کے ہاں تو ہر وقت مارکیٹ نہیں ہوتی تھی نا، قافلے آتے تھے تو اس وقت ہی خرید و فروخت فوراً ہو جاتی تھی، اور جو پہل کر لیتا تھا اس کو زیادہ منفعت ہوتی ہوگی۔ قافلہ کوئی آ جاتا تجارت کا، یا ویسے ہی کوئی بندر نچانے والا ڈگڈگی بجاتا ہے، کہنے لگا ان کی یہ صورت ہے کہ تو کتنی اہم بات کیوں نہ کر رہا ہو، تجھے چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جس بات کے لیے تمہیں خدا یہاں بلا رہا ہے اور جو تمہیں وہ دے رہا ہے وہ تجارت کے نفعوں سے بھی زیادہ منفعت بخش ہے، اور یہ جو اس قسم کا کھیل تماشا ہے اس سے بھی زیادہ زندگی کے لیے زیادہ لذیذ اور انسب ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق کی بات ہی کہتے ہو، اس نظام کے تابع آپ نے دیکھنا کہ کس طرح جھولیاں بھر بھر کے رزق تمہیں ملتا ہے۔ تھوڑا سا توقف تو کرو، اتنی سی ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے اس کو اوور کم نہ کرنے دو، اپنے اوپر نہ آنے دو مسلط کہ ذرا سی ٹیمپٹیشن ہوئی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ بات تو قرآن نے اس زمانے کے ان بدوؤں کی کہی ہے۔ عزیزان من، کیا ہم سب کا یہی حال نہیں کہ ذرا سی کہیں سے ٹیمپٹیشن ہو؟ یہ سوال نہیں ہے کہ وہ خطبہ دینے والا ہے اس کو ہم چھوڑ جاتے ہیں، سارے قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کے اصولوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ذرا ٹیمپٹیشن۔ اور پھر یہ جو لہو و لعب کی ٹیمپٹیشن ہے، کھیل تماشے کی ٹیمپٹیشن، وہ تو پوچھو ہی نہیں سر۔ وہ سوداگری کی منفعت والی تو بڑوں کو ہوتی ہوگی، نوجوان طبقہ ہمارا تو ہے یہ بہہ چلا جا رہا ہے اس کے اندر۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے جو کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں اس سے کہیں بہتر کچھ ہے، وہ بہتر ہے نہیں کہیں، اس لیے یہ بہہ چلے جا رہے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے۔ بہتر دیجئے تو کون پاگل ہے جس کو اپنے نفع نقصان کا بھی بھلا نہ ہو؟ دیکھیے خدا نے دلیل کیا دی ہے کہ جس چیز کے پیچھے یہ لپک کے جاتے ہیں ہم اس سے بہتر دیتے ہیں ان کو، اور اگر ذرا سا بھی عقل و ہوش سے کام لیں تو نظر آئے گا کہ بہتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف جانا تو اچھی سوداگری، اچھا کاروبار نہیں ہے صاحب۔ سورہ جمعہ کی یہ آیت آخری تھی، یہ ختم ہو گئی، قریباً وقت بھی وہ ختم ہو گیا، اگرچہ ہم نے بات دیر میں شروع کیا تھا لیکن ختم ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی آیت کو اگلے درس میں لے لیا جائے، وہ سورہ منافقون سے ہم شروع کریں گے۔ وہاں بھی ابتدا ہی میں پہلی آیت میں ایک بڑا اہم نفسیاتی سوال ہے جو حل کیا گیا ہے، اسے ہم آئندہ جمعے پہ رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔